بیٹا تم ذرا جا کے وہاں سے دیکھاؤ، اس سے کہنا کہ ہوم ورک ہوا ہو یا نہ ہوا ہو وہ اب گھر آ جائے، میں بچیوں کا اتنی دیر گھر سے باہر رہنا پسند نہیں کرتی۔ یہ سن کر میرا دل اور زیادہ زور سے دھڑک اٹھا کہ نسرین واقعی ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی، لیکن نسرین کی امی کو اصل بات بتانے کی نہ جانے کیوں میری ہمت نہیں پڑی۔ میں نے ان سے صرف اتنا کہا، اچھا آنٹی میں جا کر دیکھتا ہوں۔ میرے دل میں ہلکی سی امید تھی کہ شاید نسرین عذرا ہی کے گھر گئی ہو۔ میں واپس مڑا اور آندھی طوفان کی طرح دوڑ پڑا۔ عذرا کا گھر خاصا دور تھا۔ میں جوں جوں اس کے گھر کے قریب پہنچتا گیا، نہ جانے کیوں میری امید سی ٹوٹتی گئی۔ میرا دل کہنے لگا کہ وہ وہاں بھی نہیں گئی ہوگی۔ پھر بھی بہرحال میں دیکھنے چلا گیا اور ان کے دروازے پر دستک دی۔ عذرا خود دروازے پر آئی۔ وہ شاید کھانا کھاتے کھاتے اٹھ کر آئی تھی، منہ چلا رہی تھی۔ عذرا تمہارے ہاں نسرین تو نہیں آئی؟ میں نے پوچھا۔ نسرین تو ہمارے گھر کبھی نہیں آئی، آج کیوں آئے گی؟ اس نے جواب دیا۔ میں نے مایوسی سے کہا، دراصل وہ اپنے گھر نہیں پہنچی، اس کی امی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے گھر پتہ کر لوں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے بھی چل دیا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے گھر کی طرف واپس چل دیا۔ دراصل مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں نسرین کی امی کو جا کر بتاتا کہ وہ عذرا کے گھر بھی نہیں تھی۔ کوئی اور دن ہوتا تو اس وقت گھر جاتے ہوئے میرا خوف سے برا حال ہو رہا ہوتا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آج کل ڈیڈی جلدی گھر واپس آ جاتے تھے اور وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ مجھے کیوں اسکول میں روکا گیا تھا۔ مگر اس وقت تو مجھے کوئی دوسری ہی قسم کا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے بار بار نسرین کا خیال آ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ بڑی بے تابی سے میرا انتظار ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر گویا ڈیڈی اور امی کی جان میں جان آئی۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ مجھے کیوں سزا کے طور پر کلاس میں روکا گیا تھا۔ میں نے انہیں بتانے کی کوشش کی کہ میرا کوئی خاص قصور نہیں تھا، مس جمیلہ ویسے ہی ناراض ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد میں اصل واقعہ یعنی نسرین کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے مناسب الفاظ سوچ رہا تھا کہ ڈیڈی نے مجھے کمرے میں جانے کا حکم دے دیا۔ ہم کھانا کھا چکے تھے۔ اس کے بعد مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اصل بات شروع کرنے سے پہلے انہیں مس جمیلہ کا خط دے دیا، کیونکہ مجھے اس پر ان کے سائن کروانے تھے۔ اب تو ڈیڈی نے مجھے کوئی اور بات کرنے ہی نہیں دی۔ خط پڑھ کر وہ بری طرح گرجنے برسنے لگے۔ انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا اور میرے کمرے میں دھکیل کر باہر سے بولٹ لگا دیا۔ اب گویا میں بالکل ہی قید میں تھا۔ کوئی بھی میری بات سننے یا مدد کرنے پر تیار نہیں تھا۔ کوئی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا کہ در حقیقت میں کیا کہنا چاہتا تھا۔ بیچارے بچوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور انہیں اپنی بات کہنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات بڑے لوگ غصے میں ان کی بے ربط بات سنتے نہیں، انہیں زبردستی چپ کرا دیتے ہیں۔ کاش وہ جان سکیں کہ بعض اوقات چھوٹوں کی بات توجہ سے نہ سننا اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کرا دینا کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ مس جمیلہ اور نسرین کی امی وغیرہ کو تو میں خود ہی کچھ بتانے میں ناکام رہا تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ میرے ڈیڈی چونکہ بڑے عقل مند اور ذہین آدمی ہیں، اس لیے وہ بڑے تحمل اور توجہ سے میری بات سنیں گے۔ مگر انہوں نے بھی محسوس نہیں کیا کہ میں انہیں کچھ بتانا چاہتا تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے پلنگ کی پٹی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ کچھ دیر بعد میں نے دوسرے کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنی۔ تھوڑی دیر بعد ڈیڈی نے فون اٹھایا۔ میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے، پھر وہی واقعہ۔ مجھے پہلے ہی خطرہ تھا کہ مجرم اگر ایک مرتبہ نہ پکڑا گیا تو وہ دوبارہ ضرور وہی حرکت کرے گا۔ شاید پہلی واردات کے بعد وہ کہیں غائب ہو گیا تھا، اب حوصلہ پا کر واپس آ گیا ہے۔ کیا کہا؟ اس کی کتابیں گلی میں بکھری ہوئی ملی ہیں؟ اچھا میں آ رہا ہوں۔ یہ عام پولیس کے بس کی بات نہیں معلوم ہوتی، وہ لوگ بہت وقت ضائع کر دیں گے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ باتیں صرف نسرین کے بارے میں ہو رہی تھیں۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے چلانے لگا، ڈیڈی مجھے 1 منٹ کے لیے باہر آنے دیجیے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ آدمی کیسا ہے، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن میں نے اپنی بات پوری ہونے سے پہلے باہر والا بڑا دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ امی اور ڈیڈی دونوں باہر جا چکے تھے۔
میں نے اندازہ لگایا کہ امی نسرین کی امی کے پاس گئی ہوں گی تاکہ انہیں تسلی دے سکیں اور ڈیڈی نسرین کی تلاش میں جائیں گے۔ میں شور مچاتا رہ گیا مگر میری چیخو پکار کا کوئی جواب نہ آیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہو سکتا تھا۔ میں ایک بار پھر سر پکڑ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس شخص کو بھلا کیسے پکڑ سکتے تھے جو نسرین کو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ انہیں تو اس کا حلیہ ہی معلوم نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا مگر مجھے کمرے میں بند کر کے بٹھا دیا گیا تھا۔ اصل بات سے صرف میں ہی واقف تھا۔ پھر نسرین کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے اپنے گھر کے اس محفوظ کمرے میں بیٹھے بیٹھے بھی کپ کپی سی محسوس ہونے لگی۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ آدمی نسرین کو اغوا کر کے کیا کرنا چاہتا تھا۔ کیا وہ اسے بھی قتل کر دے گا؟ یقیناً کوئی خطرناک معاملہ تھا جو میرے ڈیڈی کو ڈیوٹی کے بعد رات کے اس وقت بلاوا آیا تھا۔ میں کھڑکی کے قریب چلا گیا اور اپنی پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اس کھڑکی سے گلی دکھائی دیتی تھی۔ باہر اندھیرا اندھیرا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس گلی میں بھی دور ایک کونے پر چھوٹا سا بلب لٹکتا نظر آ رہا تھا جس کی روشنی بہت کم تھی۔ یہ سوچ کر میں کانپ اٹھا کہ اس اندھیرے سناٹے اور سردی میں نسرین نہ جانے کہاں ہوگی اور کس مصیبت میں پھنسی ہوگی۔ میں نے بے خیالی میں جیبوں سے ہاتھ نکالے تو ہاتھوں کے ساتھ ہی کچھ چیزیں بھی نکل کر گر پڑیں جنہیں میں ہر وقت جیبوں میں ٹھونسے رکھتا تھا۔ کانچ کی گولیاں، ایک لٹو، کچھ کیلے، ایک پٹاخہ اور چاک کے کچھ ٹکڑے۔ ایک لمحے کے لیے میری نظر چاک کے ٹکڑوں پر جم کر رہ گئی۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ نسرین کے پاس ہر وقت رنگین چاک ہوتے تھے اور وہ ان سے دیواروں وغیرہ پر لکیر ڈالتی ہوئی چلتی تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں نے پھرتی سے دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پر جمائے اور ایک جھٹکے سے بندر کی طرح اوپر چڑھ گیا۔ کھڑکی کا ایک پٹ جتنا چوڑا تھا اس میں سے جوان آدمی نہیں نکل سکتا تھا، لیکن میں چھوٹا تھا اس لیے نکل گیا اور برآمدے میں کود گیا۔ میرے لیے یہ کام بالکل آسان تھا کیونکہ اس طرح کی حرکتیں ہم اکثر کرتے رہتے تھے۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا اس راستے تک پہنچا جو اسکول کی طرف جاتا تھا۔ میں اسکول کے قریب اس دکان تک پہنچا جہاں میں نے دن میں اس شخص کو کھڑے دیکھا تھا۔ اس وقت سارا ماحول دن کے وقت سے بہت مختلف نظر آ رہا تھا۔ آسمان اور اسکول کی عمارت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سڑک پر کوئی بچہ تو کیا، بڑا آدمی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ نسرین نے پرسوں نئے رنگین چاک خریدے تھے۔ کل جب ہم چھٹی کے وقت اسکول سے نکلے تو میں نے اس کے ہاتھ میں نیا چاک دیکھا تھا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ جس بے دردی سے نسرین چاک استعمال کرتی تھی کہیں اس کے پاس نئے چاک بھی ختم نہ ہو گئے ہوں اور جو کچھ میں نے سوچا تھا اس پر عمل کرنا ناممکن نہ ہو جائے۔ بہرحال میں نے اس دکان سے آگے دیوار کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ اس دیوار پر چاک کا کوئی نشان نہیں تھا، لیکن یہ دیوار ویسے بھی ٹوٹی پھوٹی اور کھردری سی تھی، چاک سے نشان ڈالنے کے لیے مناسب نہیں تھی۔ تھوڑی دور تک چلنے کے بعد مجھے ایک جگہ دیوار پر کونے کے قریب چاک کی لکیر نظر آ گئی۔ وہ گلابی لکیر اسی دن کی ہو سکتی تھی کیونکہ روزانہ تو نسرین اس راستے سے نہیں جاتی تھی، اس کا گھر دوسری طرف تھا۔ یہ نشان دیکھ کر میرے دل میں جوش سا پیدا ہو گیا، مجھے کچھ امید نظر آنے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا میرا اندازہ ٹھیک ثابت ہوگا، چاک کے ان نشانات کی مدد سے میں نسرین تک پہنچ سکتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے میں اپنا خوف بھی بھول گیا۔ مجھے کچھ یوں لگا جیسے آنکھ مچولی کی طرح کا کوئی کھیل شروع ہو رہا تھا۔ میں نے چھلانگ لگا کر ایک گٹر عبور کیا اور دوسری گلی کی طرف بھاگا جدھر چاک کا نشان بڑھ رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد شٹر والی کچھ دکانیں آ گئیں۔ ان کے پرانے شٹروں پر کوئی نہ کوئی پینٹ کیا گیا تھا، اس لیے ان پر لکیر ذرا مدھم اور مختلف نظر آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھتا رہا۔ اس کے بعد سیمنٹ والی ایک بغیر رنگ کی دیوار آ گئی جو چاک سے لکیر ڈالنے کے لیے بہت اچھی تھی، لیکن اس پر کوئی نشان نہیں تھا۔ نسرین یقیناً ادھر سے نہیں گزری تھی، ورنہ ایسی دیوار پر لکیر ضرور موجود ہوتی، خواہ ہلکی سی ہوتی۔ میں گلی پار کر کے دوسری طرف چلا گیا جہاں سے دوسری گلی شروع ہو رہی تھی۔
اس گلی میں ایک دیوار پر لکیر موجود تھی جس کے ساتھ میں کافی دور تک چلتا گیا، پھر یہ لکیر بھی ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نسرین کے پاس چاک ختم ہو گئی ہو، یا پھر اس آدمی نے نسرین کے ساتھ چلتے چلتے اسے دیوار پر مسلسل لکیر کھینچتے دیکھ لیا ہو اور اس کے ہاتھ سے چاک چھین کر پھینک دی ہو۔ لیکن پھر میں نے سوچا وہ شخص زبردستی نسرین سے چاک نہیں چھین سکتا تھا، اس طرح نسرین اس سے ناراض ہو جاتی اور شاید رونے لگ جاتی۔ اس جگہ سے وہ آدمی زبردستی نسرین کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ دن میں یہاں خاصی رونق ہوتی تھی۔ اگر وہ زبردستی نسرین کو ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا تو لوگ اسے دیکھ لیتے۔ نسرین یقیناً اس کے بہلاوے میں آ کر خوشی خوشی اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ میں اپنے بائیں ہاتھ کی طرف مڑ گیا۔ یہ علاقہ اچھا نہیں تھا۔ اس طرف پرانے اور ٹوٹے پھوٹے سے گھر تھے۔ یہاں لوگوں نے گھروں میں چھوٹے چھوٹے کارخانے بھی لگائے ہوئے تھے۔ گلیاں تنگ تھیں۔ یہاں دیواروں پر چاک کے ہی نہیں دوسرے بھی بہت سے نشانات تھے۔ کہیں اشتہارات لکھے تھے۔ ان دیواروں پر نسرین کے ہاتھ کی کوئی نشانی نہیں تھی، لیکن تھوڑے ہی فاصلے پر مجھے ایک پیلی لکیر نظر آ گئی جو آگے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے دوبارہ نسرین کا نشان پا لیا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ نسرین کے پاس گلابی چاک ختم ہو گئی تھی اور اس نے پیلی چاک نکال لی تھی۔ میں اس قدر جوش میں آ گیا کہ چلنے کی بجائے دوڑنے لگا۔ میں لکیر کو دیکھتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ بھاگا جا رہا تھا کہ اچانک میں ایک کار کے سامنے پہنچ گیا جو ایک مکان کے سامنے کھڑی تھی۔ کار کی اندر کی بتیاں بھی روشن تھیں۔ اچانک ہی اس مکان کا دروازہ کھل گیا۔ اندر کمرے میں مجھے کئی افراد کھڑے نظر آئے، لیکن یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اصل پریشانی والی بات یہ تھی کہ ان آدمیوں کے بالکل درمیان میرے ڈیڈی کھڑے تھے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ان کا چہرہ میری طرف نہیں تھا، ورنہ شاید ان کی مجھ پر نظر پڑ جاتی۔ میں جلدی سے کار کی اوٹ میں چھپ گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ کیا مجھے واپس گھر بھاگ لینا چاہیے۔ میرے ڈیڈی ان لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، وہ شخص نسرین کو لے کر یہاں تک پہنچا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آس پاس کے ہی کسی مکان میں ہو سکتا ہے۔ ہمیں جلدی جلدی اس گلی کے ایک ایک مکان کی تلاشی لینی چاہیے۔ ڈیڈی کے سامنے کھڑے ہوئے ایک آدمی نے ہماری کلاس کی ریاضی کی کتاب بھی اٹھا رکھی تھی۔ وہ یقیناً نسرین کی کتاب تھی۔ میں نے گھر واپس جانے کا خیال دل سے نکال دیا اور کار کی اوٹ میں چھپتا ہوا اس طرف کو بڑھ گیا جدھر دیوار پر وہ پیلی لکیر آگے جا رہی تھی۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ چیخ کر ڈیڈی سے کہوں، ڈیڈی اگر آپ اس پیلی لکیر کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیں تو آپ نسرین تک پہنچ جائیں گے، لیکن مجھ میں یہ کہنے کی جرت اور ہمت بالکل نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ رات کو اس وقت اگر اس جگہ ڈیڈی نے مجھے دیکھ لیا تو شاید میرا ایک لفظ سننے سے پہلے میری پٹائی کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ مجھے گھر پر میرے کمرے میں بند کر کے آئے تھے۔ مجھے یہاں دیکھ کر ان کا غصے سے برا حال ہو جاتا، چنانچہ میں نے کچھ بولنے کی بجائے خاموشی سے اپنا سفر جاری رکھا۔ انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ میں خاموشی سے ان کے قریب سے گزر گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مکانوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہمارے شہر کا آخری سرا آ چکا تھا۔ آگے کھیت شروع ہو گئے تھے۔ سڑک تو آگے بھی جا رہی تھی، مگر اس کے دونوں طرف کوئی دیوار یا فٹ پاتھ وغیرہ نہیں تھا جس پر چاک کا نشان نظر آ سکتا اور میری رہنمائی کر سکتا۔ اب مجھے کدھر جانا چاہیے تھا؟ میں چند لمحے وہیں کھڑا اس سوال پر غور کرتا رہا۔ میں کبھی دن میں بھی اتنی دور نہیں آیا تھا جہاں تک میں چاک کے نشان کے ساتھ ساتھ آ گیا تھا۔ میں کچھ خوفزدہ بھی تھا، لیکن نہ جانے کون سی چیز، کون سا جذبہ مجھے حوصلہ دیے ہوئے تھا۔ آخر میں نے سیدھی سڑک پر چلنا شروع کر دیا۔ اس سڑک سے اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ جب بھی سامنے سے کوئی تیز رفتار گاڑی آتے ہوئے نظر آتی، میں اچھل کر ایک طرف کو ہو جاتا کہ کہیں اس کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ اس سڑک پر دونوں کناروں پر کہیں کہیں بڑے بڑے بورڈ بھی لگے ہوئے تھے جن پر مختلف چیزوں کے اشتہار ہوتے ہیں۔ یہ بورڈ سڑک پر کافی آگے جانے کے بعد شروع ہوئے۔ میرا وہاں تک آنا رائگاں نہیں گیا تھا۔ میں نے دیکھا جو بورڈ زیادہ اونچے نہیں تھے ان پر نیچے کی طرف پیلی چاک کی لکیر نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اتنی دور پہنچنے کے بعد بھی چاک نسرین کے ہاتھ میں تھا۔ معلوم نہیں وہ شخص کس طرح نسرین کو بہلاتا پھسلاتا یہاں تک لایا ہوگا۔ شاید اس نے نسرین کا بیگ بہت پہلے ہی اس سے یہ کہہ کر لے لیا ہوگا کہ وہ بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک جائے گی۔ نظر بچا کر وہ غالباً بیگ راستے میں بہت پیچھے پھینک آیا تھا۔ بیگ وغیرہ شاید کوئی اور اٹھا کر لے گیا تھا، صرف اکا دکا کتابیں کسی کو ملی تھیں۔ اس وقت دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ سنسان سڑک کے کنارے کنارے میں اکیلا چلا جا رہا تھا۔ کہیں کہیں کسی کھمبے پر بلب بھی موجود تھا، مگر اس کی روشنی بہت کم فاصلے تک جاتی تھی۔ ایک سے دوسرے کھمبے تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کافی فاصلہ اندھیرے میں طے کرنا پڑتا تھا۔
دائیں بائیں دونوں طرف کافی دور تک تو خالی زمین تھی، اس سے آگے کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف کہیں کہیں درخت بھی موجود تھے۔ ہوا کے ساتھ درختوں کے پتوں میں ہلکی سی سرسراہٹ پیدا ہوتی تھی تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ کھمبوں اور اشتہاری بورڈوں کی ٹانگوں پر بھی چاک کی چھوٹی چھوٹی لکیریں موجود تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص اور نسرین بھی میری طرح سڑک کے ساتھ ساتھ کچے راستے سے ہی پیدل گزرے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، شہر کی روشنیاں اب ٹمٹماتے ہوئے زرد ستاروں کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ ایک بار پھر میرا جی چاہا کہ پلٹ کر گھر کی طرف بھاگ لوں، لیکن پھر مجھے نسرین کا خیال آ گیا۔ وہ اس طرف نہ جانے کتنی دور کس مصیبت میں پھنسی ہوگی، اور صرف میں ہی جانتا تھا کہ کس طرح اس تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اگر میں بھی واپس چلا جاتا تو پھر نسرین کو کبھی ڈھونڈا نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے واپس جانا بڑی خود غرضی والی بات لگ رہی تھی۔ آخر وہ ہماری ساتھی، ہماری دوست اور ہماری کلاس فیلو تھی۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو؟ یہ سوچ کر میں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آگے حالات مزید بدتر تھے۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ میرے سامنے بالکل ہی گہرے اندھیرے کی دیوار سی آ گئی۔ دراصل اب جنگل شروع ہو گیا تھا۔ میں نے آخری بار گردن گھما کر شہر کی طرف دیکھا، جہاں ایک مکان میں مجھے ڈیڈی کھڑے نظر آئے تھے، مگر اب وہ جگہ بہت پیچھے رہ گئی تھی اور مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ڈیڈی اور وہ لوگ بیچارے وہاں نسرین کو تلاش کر رہے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر مزید قدم آگے بڑھایا۔ سڑک شاید کسی دوسرے شہر کی طرف جا رہی تھی۔ اب اس پر روشنی کا انتظام نہیں تھا، لیکن ادھورے چاند کی مدھم سی چاندنی کی وجہ سے میں کچھ دیکھنے کے قابل تھا۔ میرے بائیں جانب پر جنگل تھا، لیکن اب مجھے اس سے اتنا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا جتنا دور سے دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ البتہ مجھے اب بھی ادھر ادھر دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر صرف چاک کے نشان تلاش کرتا چل رہا تھا۔ آخر کھمبوں پر چاک کے نشان نظر آنا بند ہو گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جنگل کی طرف مڑ گئے تھے، کیونکہ وہاں سے ایک پگڈنڈی جنگل میں جاتی نظر آ رہی تھی۔ مجھے اب پیچھے مڑنے کے خیال سے بھی اتنا ہی خوف آ رہا تھا جتنا آگے بڑھنے سے، اس لیے میں نے آگے ہی بڑھتے رہنا بہتر سمجھا۔ اب نسرین کو تلاش کیے بغیر واپس جانا زیادہ بری بات تھی۔ جب میں درختوں تک پہنچا تو مجھے ایک درخت پر بھی چاک کا چھوٹا سا نشان نظر آیا، لیکن اس سے اگلے درخت پر کوئی نشان نہیں تھا۔ کیا وہ پگڈنڈی چھوڑ کر درختوں کے درمیان کہیں ادھر ادھر مڑ گئے تھے؟ کیا مجھے بھی یوں ہی اندازاً درختوں میں گھس جانا چاہیے تھا؟ یہ بھی ممکن تھا کہ کسی درخت کے پیچھے وہی عجیب سا آدمی چھپا ہو اور مجھ پر حملہ کر دے۔ اگر میرے ساتھ کم از کم میرا دوست جمی ہوتا تو شاید مجھے اتنا خوف محسوس نہ ہوتا۔ بے ترتیب درختوں کے درمیان گھسنا مجھے موت کے منہ میں جانے کے برابر محسوس ہو رہا تھا۔ شاید میں وہیں کھڑا کھڑا ساری رات سوچتا رہتا، مگر ایک اتفاق ایسا ہوا جس نے گویا مجھے جنگل میں بہت دور تک دھکا دے دیا۔ ہوا یوں کہ جب میں پگڈنڈی پر کھڑا سوچ بچار میں الجھا ہوا تھا تو سڑک پر دور سے ایک کار آتی دکھائی دی جس کا رخ ہمارے شہر کی طرف تھا۔ میں اس کی روشنیوں کی زد میں آ گیا تھا۔ مجھے اپنے آپ کو کسی کی نظر میں آنے سے بچانے کے لیے درختوں کے درمیان گھسنا پڑا۔ میں جلدی سے کچھ آگے جا کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا، لیکن کار کچھ آگے جا کر رک گئی اور پھر ریورس ہو کر واپس آئی۔ اسی طرح وہ پگڈنڈی پر اتر آئی۔ پھر میں نے کار میں کسی عورت کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں کہتی ہوں وہ کوئی جانور ہرگز نہیں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا چہرہ صاف دیکھا ہے، وہ کوئی بچہ تھا۔ سوچو تو صحیح، رات کو اس وقت جنگل میں ایک چھوٹا سا لڑکا اکیلا کیا کر رہا ہے؟ ذرا نیچے اتر کر دیکھو تو صحیح جاوید۔ جواباً ایک مرد کی آواز سنائی دی۔ وہ ذرا بیزاری سے کہہ رہا تھا، بھائی ایک تو یہ تمہاری انسان دوستی کبھی کبھی میرے لیے بڑی مصیبت بن جاتی ہے، خام خواہ مجھے کسی مصیبت میں نہ پھنسوا دینا۔ اگر وہ واقعی کوئی بچہ ہوتا اور اسے مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ ہمیں اشارہ کرتا، گاڑی رکوانے کی کوشش کرتا۔ اگر وہ بھاگ کر جنگل میں چھپ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اسے ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت اس کی دلیل سے متاثر ہوئے بغیر بولی، جسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی بعض اوقات رات کو اجنبیوں سے ڈرتا ہے۔ خاص طور پر چھوٹے بچے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہا ہو؟ شاید وہ کچھ زیادہ ہی خوف زدہ ہو۔ مگر تم کسی سے خوف زدہ مت ہونا، مرد گہری سانس لے کر بولا۔ میں نے تم جیسی عورت زندگی میں نہیں دیکھی۔ عورتوں کا ایسے ویرانوں میں رات کے وقت دم نکلتا ہے،
مجھے یقین ہے تمہاری جگہ کوئی اور عورت ہوتی اور میں اس وقت رکنا بھی چاہتا تو وہ مجھے مجبور کرتی کہ چلتے رہو، مگر تمہارا معاملہ الٹا ہے۔ جب انسان کے ارادے نیک ہوں، وہ کسی کی مدد کرنے، کسی کے کام آنے کی نیت رکھتا ہو، تو پھر اسے کسی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور حفاظت کرتے ہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ یہ تو خاص طور پر کسی بچے کا معاملہ معلوم ہوتا ہے، تم اتر کر دیکھو تو صحیح۔ آخر کار میں نے کار کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور ایک مرد اس سے اتر کر چند قدم پیچھے آیا۔ وہ آوازیں دینے لگا، یہاں کوئی ہے؟ اے لڑکے، بیٹے، کیا تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ بیٹا یہاں آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، جہاں تم کہو گے وہاں پہنچا دیں گے، ڈرو مت، آ جاؤ۔ ایک بار تو میرا جی چاہا کہ اس شخص کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں مجھے اپنے ساتھ لے چلیں انکل، لیکن پھر دل نے مجھ سے کہا کہ مجھے تو ہر حال میں نسرین کو تلاش کرنا ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص مجھے تلاش کرتے ہوئے قریب آنے لگا تو میں پلٹ کر درختوں کے درمیان بھاگتا چلا گیا۔ وہ شخص میری تلاش میں ناکام ہو کر واپس چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کار سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ درختوں کے درمیان سے میں نے کار کی پچھلی سرخ بتیاں دور جاتے دیکھیں۔ آخر وہ بھی اندھیرے میں غائب ہو گئیں۔ اب میں جنگل میں اکیلا کھڑا تھا۔ اب مجھے پتا چلا کہ جنگل میں داخل ہونے کے بعد درخت اتنے گھنے نہیں لگتے جتنے دور سے نظر آتے ہیں۔ ان کے درمیان سے گزرنے کے لیے اچھی خاصی جگہ موجود ہوتی ہے۔ چند منٹ بعد ادھورا سا چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا اور جنگل میں بھی تھوڑی سی روشنی نظر آنے لگی۔ اس دوران میری آنکھیں بھی اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھیں۔ اب روشنی ہونے سے مجھے حوصلہ ملنے کی بجائے زیادہ ڈر لگنے لگا، کیونکہ اب راستہ تو صاف نظر آ رہا تھا، لیکن چاندنی کی وجہ سے درختوں اور دوسری چیزوں کے سائے بھی ہلتے جلتے سے نظر آ رہے تھے۔ اندھیرے میں کم از کم اس قسم کے سائے اور پرچھائیاں تو نظر نہیں آ رہی تھیں، اور یہ بھی اطمینان تھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ مجھے احساس تھا کہ میں راستہ بھول بھی سکتا تھا اور شاید واپس سڑک تک نہ آ سکتا۔ تھکن اور خوف کا احساس بھی تھا۔ اس کے باوجود میں نہ جانے کیوں اور کس طرح آگے بڑھتا گیا۔ البتہ میں یہ ضرور سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے کوئی چیز حرکت کرتی نظر آئی تو میں فوراً بھاگ لوں گا۔ اسی طرح ڈرتا ڈرتا جب میں آگے بڑھ رہا تھا تو ایک ذرا کھلی سی جگہ میں جا نکلا۔ وہاں میرا پاؤں کسی چیز سے جا ٹکرایا۔ حالانکہ وہ کوئی چھوٹی سی چیز تھی، لیکن خوف کی وجہ سے میں اوندھے منہ گر پڑا۔ اپنے حواس ٹھیک ہونے پر میں نے پلٹ کر اس چیز کو دیکھا اور ایک دم جیسے میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ نسرین کا لنچ باکس تھا۔ اس کا مطلب تھا نسرین اس جگہ تک لنچ باکس ساتھ ساتھ لیے آئی تھی۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ وہ لنچ باکس میں بھی مٹھائیاں، ٹافیاں اور لالی پاپ بھر کر واپس آئے گی۔ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ یہاں تک وہ اپنی خوشی سے آئی تھی۔ وہ آدمی اسے بہلاتا پھسلاتا یہاں تک لانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن شاید اس کے بعد نسرین کو خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ شاید وہ گھبرا گئی ہوگی، اس نے آگے جانے سے انکار کر دیا ہوگا۔ کھانے کا ڈبہ یہاں پڑے ہونے کا مطلب یہ بھی تھا کہ یہاں سے آگے نسرین کو زبردستی لے جایا گیا تھا۔ لنچ باکس کے پاس دو چیزیں اور بھی موجود تھیں۔ دو نئے رنگین چاک جنہیں ابھی استعمال نہیں کیا گیا تھا، مگر وہ ٹوٹ چکے تھے کیونکہ ان پر شاید کسی کا پاؤں آ گیا تھا۔ اس کے علاوہ کپڑے کی ایک سرخ بیلٹ مڑی تڑی اور پھٹی ہوئی پڑی تھی۔ یہ بیلٹ نسرین اپنے نیلے فراک پر باندھتی تھی۔ یہ لڑکیوں کے یونیفارم کا ایک حصہ تھی۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ نسرین جب خوف زدہ ہو کر بھاگی ہوگی تو اس شخص نے اسی بیلٹ میں ہاتھ ڈال کر اسے پکڑا ہوگا۔ آگے پھر کچھ دور تک درختوں کے درمیان راستہ کسی سرنگ کی طرح دکھائی دے رہا تھا اور اس سے آگے کھلی جگہ نظر آ رہی تھی۔ میں تیزی سے اس کھلی جگہ کی طرف دوڑا کیونکہ یہاں مجھے نسرین کا لنچ باکس اور پھٹی ہوئی بیلٹ دیکھ کر دہشت محسوس ہو رہی تھی۔ آگے جو کھلی جگہ تھی وہ بہت بڑی تھی۔ اچھا خاصا میدان سا تھا اور اس کے بیچوں بیچ ایک کھنڈر نظر آ رہا تھا جس کے گرد کچھ ٹنڈ منڈ درخت موجود تھے۔ اس مکان کی ساری کھڑکیاں دروازے ٹوٹے ہوئے تھے اور یہ نہ جانے کب سے اس حالت میں تھا۔ شاید مدتوں پہلے یہاں کھیت وغیرہ رہے ہوں جس کے وارث مر کھپ گئے ہوں، پھر وہاں جنگل نمودار ہو گیا ہو۔ اب تو چاندنی میں ٹنڈ منڈ درختوں میں گھرا ہوا وہ مکان کسی چڑیل یا بدروح کا بسیرا لگ رہا تھا جس کے در و دیوار گویا چپکے مجھے بلا رہے تھے۔ میں نے ٹی وی پر ایک ڈرونی فلم میں اس قسم کا مکان دیکھا تھا۔
میں نے درختوں ہی کے درمیان رہتے ہوئے دور دور مکان کے گرد ایک چکر لگایا۔ کھنڈر کی بغیر پٹ کی کھڑکیاں گویا کسی بڑے دیو کی آنکھیں تھیں جو مجھے گھور رہی تھیں، اور ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے پیچھے کوئی میرا انتظار کر رہا تھا کہ میں کب قریب پہنچوں اور کب وہ مجھے نگل لے۔ آخر کار میں درختوں سے نکل کر ادھر سے مکان کی طرف بڑھا جدھر مکان کا سایہ پڑ رہا تھا۔ سائے میں مجھے جلدی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اس طرف کی ایک کھڑکی کے نیچے پہنچ کر میں نے اندر سے کوئی آواز یا آہٹ وغیرہ سننے کی کوشش کی، مگر کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میرا دل اتنے زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کانوں کے قریب دھمک سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کے قریب سرگوشی کی، نسرین، کیا تم اندر ہو؟ خود اپنی ہی سرگوشی سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے، لیکن اس کے جواب میں خاموشی ہی رہی۔ پھر بھی میں کھنڈر کے دروازے کی طرف جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس طرف چاندنی تھی اور مجھے خطرہ تھا کہ کوئی کھنڈر میں موجود ہوا تو مجھے دور سے ہی آتے دیکھ لے گا۔ چنانچہ میں نے کھڑے کھڑے کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے چھجے کو پکڑ کر لٹکتے ہوئے ذرا اونچا ہو کر کھڑکی سے اندر جھانکا، مگر اندر اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے دوبارہ زمین پر قدم رکھ لیے۔ میں نے پہلے ایک ترکیب آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ادھر ادھر سے چھوٹی چھوٹی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی شاخیں جمع کی اور دونوں مٹھیاں بھر کر کھڑکی سے اندر پھینک دیں۔ مجھے امید تھی کہ اندر کوئی ہوا تو ان کے گرنے کی آواز سن کر کھڑکی سے جھانکے گا اور میں فوراً واپس بھاگ لوں گا، مگر وہ ٹوٹی ٹہنیاں اندر گرنے کے بعد دوبارہ خاموشی چھا گئی۔